الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس کائنات میں اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. ذرے سے لے کر آفتاب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، ہر چیز کا کوئی کام ہے. ہر چیز کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے، اور ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. وہ ہر چیز مسلم ہے، اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، اپنے خالق اور مالک کا کہنا مانتی ہے. اس کو بنانے والے نے جس کام کے لیے بنایا، پیدا کرنے والے نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ چیز اس کام میں، اس مقصد کی تکمیل میں مسلسل لگی. ایک پل بھی نافرمانی نہیں کر سکتی. ایسی فرما برداری اور ایسی غیر معمولی اطاعت ہے کہ اس کی پیشگی، پیشن گوئی کی جا سکتی ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں، ان میں غور نہیں کرتے. غور کریں تو ہم کو بڑی بڑی ایمانی حقیقتیں وہاں چھپی ہوئی نظر آئیں. آج بنگلور شہر میں سورج کتنے بجے ڈوبے گا سب کو معلوم ہے. مومن کافر ہر ایک کو معلوم، پہلے سے بتلایا جا سکتا ہے. رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے کیلنڈر شائع ہوتے ہیں، سحر و افطار کے اوقات لکھ دیے جاتے ہیں.
الگ الگ دینوں کے اعتبار سے، الگ الگ تاریخوں کے اعتبار سے. یہ سحر اور افطار کا وقت کیسے متعین ہوتا ہے؟ یہ سورج کی گردش سے متعین ہوتا ہے نا. تو ہم اس پوزیشن میں کیسے ہوئے کہ پہلے سے یہ بتلا سکیں کہ کتنے بجے سورج نکلے گا، کتنے بجے سورج ڈوبے گا؟ ہم اس پوزیشن میں ہوئے سورج کی اطاعت کی وجہ سے، سورج کی فرما برداری کی وجہ سے. ہمیں معلوم ہے کہ سورج اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. انسان بہت خوش ہو کر اپنے کو افضل المخلوقات کہتا ہے. وہ افضل المخلوقات کیسے ہو سکتا ہے اگر ساری مخلوق کے مقابلے میں اللہ کا سب سے بڑا فرما بردار نہ بنا؟ تو وہ اشرف المخلوقات اور افضل المخلوقات تو اسی وقت ہوگا جب وہ سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار بنے، ورنہ تو وہ ارذل المخلوقات ہو جائے گا، وہ بدترین مخلوق بن جائے گا. ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، جاندار بھی اور بے جان بھی. ان کے لیے اللہ نے جو پروگرام بنا دیا ہے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. چاند بھی اللہ کا فرما بردار ہے، سورج بھی اللہ کا فرما بردار ہے. سال کے کس مہینے میں اور مہینے کی کس تاریخ میں اور اس تاریخ کے کس وقت میں کتنے بجے سے کتنے بجے تک چاند میں گرہن لگے گا، سورج میں گرہن لگے گا، یہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی ہے نا. کیوں معلوم ہوتی ہے؟ چاند و سورج کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، چاند و سورج کے فرما بردار ہونے کی وجہ سے، ان کے اطاعت گزار ہونے کی وجہ سے. تو ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ ان بے جان چیزوں سے بھی ہم اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری نہیں سیکھ پاتے. یہ پوری کائنات ایک اکائی ہے جس کے الگ الگ اجزاء ہیں. جیسے ایک بڑی مشین ایک اکائی ہوتی ہے، ایک یونٹ ہوتی ہے، اس کے الگ الگ پرزے ہوتے ہیں. ہر پرزے کا درست ہونا ضروری ہے، ہر پرزے کا صحیح سمت میں چلنا ضروری ہے اس پوری یونٹ کے صحیح کام کرنے کے لیے. لاکھوں اور کروڑوں روپے کی کسی مشین کا کوئی ایک پرزہ جام ہو جائے تو اس کا اثر پوری مشین پر پڑتا ہے یا نہیں؟ جام ہونے کا ترجمہ کیا ہے؟ جام ہونے کا ترجمہ ہے کفر، یعنی کوئی ایک پرزہ کافر ہو جائے، وہ اپنے بنانے والے انجینئر کا کہنا نہیں مان رہا، وہ چلنے کو تیار نہیں ہے، تو پوری مشین پر اثر پڑتا ہے نا. اور اگر وہ الٹا چلنے لگے، اسی کو عصیان کہتے ہیں، اسی کو عمل غیر صالح کہتے ہیں، اسی کو نافرمانی کہتے ہیں. تو اس مشین کے بڑے بڑے پرزے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، پوری مشین پر اس کا اثر پڑے گا. اس پوری کائنات کا ہر پرزہ فرما بردار ہے، یعنی مسلم ہے. وہ چاند ہو یا سورج، وہ زمین ہو یا آسمان، وہ درخت ہوں یا پہاڑ، وہ ہوائیں ہوں یا بادل، بارش کا نظام، ہواؤں کا نظام،
سب اللہ کے فرما بردار، سب اللہ کا کہنا مان رہے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ چاہیں تو کہنا مانیں اور چاہے تو کہنا نہ مانیں۔ اب دیکھیں، انجینئر نے کسی مشین کا ڈیزائن ایسا کیا ہو کہ اس کا ہر پرزہ صرف سیدھا فٹ ہو سکتا ہو، کوئی اسے الٹا فٹ کرنا چاہے تو فٹ ہی نہ ہو سکے۔ ہو سکتا ہے نا ایسا ڈیزائن؟ فٹ ہی نہیں ہو سکتا، لگانا چاہے کوشش کرے نہیں ہوگا، سیدھا ہی فٹ ہوگا۔ صرف صحیح چل سکتا ہو، کوئی اس کو غلط چلانا چاہے تو چل ہی نہ سکتا۔ بڑے بڑے پرزے، ان کا ڈیزائن انجینئر نے اس طرح کیا ہو۔ ایک چھوٹا سا پرزہ ایسا بنایا ہو جس کو دونوں طرف فٹ کرنے کا چانس ہو، چاہے سیدھا فٹ کریں چاہے الٹا فٹ کریں، اور اس کے دونوں طرف چلنے کا چانس ہو، چاہے سیدھا چلے چاہے الٹا چلے، تو ہر ایک کی نظر کس پر رہے گی؟ اسی پر رہے گی، بھائی یہ نہ بگڑنے پائے، اس پر نظر رکھو، اس کو کوئی الٹا نہ لگا دے، اس لیے کہ اگر الٹا لگایا تو لگ تو جائے گا لیکن پوری مشین کو برباد کر دے گا، اس کو الٹا چلایا تو چل تو جائے گا لیکن پورے نظام کو خراب کر دے گا۔ اگرچہ وہ سائز میں بہت مختصر ہے، دیکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن چونکہ وہ پوری مشین کا ایک حصہ ہے اس لیے اس مشین کی حفاظت کے لیے اس کا درست ہونا ضروری ہے۔ پوری مشین کے صحیح کام کرنے کے لیے اس کا صحیح کام کرنا ضروری ہے، سب سے زیادہ اسی پر نظر رکھی جائے۔ اور جو نگراں انجینئر ہے وہ اسی کو فٹ کرتے وقت آئے گا نگرانی کرنے کے لیے، رہبری کر۔ دیکھو اس کو غلط مت لگا دینا۔ اب کوئی کہے صاحب اتنے بڑے بڑے پرزے فٹ کیے گئے، اب تک آئے نہیں نگرانی کرنے، ان میں تو غلطی کا چانس ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں غلطی کا چانس ہے، یہاں نگرانی کی ضرورت ہے، اور اگر یہاں نگرانی نہیں ہوئی تو ان سب پر اثر پڑے گا، وہ سب ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے۔ کائنات کے اس چھوٹے سے پرزے کا نام ہے انسان۔ انسان کو اللہ نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے، خود بخود نہیں ہو گیا، اس کو آزمانے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ چاہے تو کائنات میں اپنے کو سیدھا فٹ کر لے، چاہے تو الٹا فٹ کر لے، وہ چاہے تو سیدھی چال چلے چاہے تو الٹی چال چلے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا اور ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اس نفس کو اللہ نے ایسا ڈیزائن کیا ہے۔ علماء غور کریں، یہاں ما مصدریہ ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا یعنی لا اقسم بالنفس وتسویتها۔ متوجہ کر رہے ہیں اللہ، ذرا نفس کے ڈیزائن کو غور سے دیکھو۔ باری تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اصل میں اس کی جانب متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اس میں غور کرو، اس کو سمجھو، اس کو سمجھو گے تو کائنات کی بڑی حقیقتیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ پورا نظام انسان سے کیوں جڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے انسان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے۔ سمندروں کو اس طرح ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے، پہاڑوں کو اس طرح ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے، چاند و سورج کو اس طرح ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے، صرف انسان کو، انسان کے نفس کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ چاہے سیدھا چلے چاہے الٹا چلے، چاہے سیدھا پٹو چاہے الٹا پٹو، لیکن اگر یہ الٹا پٹ ہوا تو پوری کائنات پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس لیے جب اس کے استعمال کا وقت آتا ہے تو اللہ نگرانی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، وہ آ کر نگرانی فرماتے ہیں۔ وہ پہاڑوں کی نگرانی نہیں کرتے، وہ چاند و سورج کی نگرانی نہیں کرتے، وہ ہواؤں اور دریاؤں کی نگرانی نہیں کرتے، وہ بادلوں اور سمندروں اور درختوں کی نگرانی نہیں کرتے، وہ اور کسی چیز کی نگرانی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا ڈیزائن ہی ایسا ہے، وہ غلط استعمال ہی نہیں ہو سکتے، اس کا ڈیزائن، اس کی نگرانی کرتے۔ اور اگر اس نگرانی کے باوجود یہ غلط فٹ ہو گیا، غلط چل پڑا، تو اثر صرف اس کی ذات پر نہیں پڑتا، اثر سمندروں پر پڑتا ہے، پہاڑوں پر پڑتا ہے، ہواؤں پر پڑتا ہے، بادلوں پر پڑتا ہے، بارش پر اثر پڑتا ہے، درختوں پر اثر ہوتا ہے، درختوں کی پیداوار پر اثر ہوتا ہے، کھیتیوں کی پیداوار پر اثر ہوتا ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان مختصر سے الفاظ میں بیان کر دیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں، خشک زمین پر اور سمندر میں جتنا بگاڑ ہے وہ انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سمندر کے اندر جاتا ہے بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، انسان بادلوں میں اڑ کر جاتا ہے بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، صرف انسان کے بگڑ جانے کا اثر پڑتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا پرزہ جس کو غلط فٹ کر دیا گیا، اس کی وجہ سے ایک بڑا پرزہ ٹوٹ گیا، تو اس فٹ کرنے والے سے کوئی کہ تمہاری وجہ سے یہ نقصان ہو گئی، یہ یہاں ہے وہ وہاں ہے، میں نے تو اس کو لگایا تھا اس کو تو لگایا نہیں تھا۔ ہاں، تمہاری اس غلطی کا اثر پڑا اور وہ نقصان ہوا، اب اس نقصان کی بھرپائی بھی تم کو کرنا پڑے گا۔ تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان باتوں کو سمجھتے ہیں نا، ہم اپنی انجینئرنگ میں ان حقیقتوں کو سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم اپنی انجینئرنگ سمجھا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے ان چھوٹی حقیقتوں کے ذریعے بڑی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، زمینی زندگی کو دیکھ کر آسمانی حقیقتوں کو سمجھو۔ کوئی چیز بیکار نہیں بنائی اللہ نے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو بیکار بنائے؟ آخرت کا انکار جو زندگیوں کو بگاڑتا ہے، زندگیوں میں جتنا بگاڑ آتا ہے وہ سب آخرت کے انکار کے نتیجے میں آتا ہے۔ انکار اور اقرار کا تعلق دل سے ہے۔ ایک آدمی ہاتھ میں تسبیح لے کر پورے دن بازاروں میں مائک لے کر، لاؤڈ اسپیکر لے کر زور زور تسبیح پڑھا کرے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، 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 یہ آخرت کا اقرار نہیں ہے۔ اقرار کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انکار کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک جگہ کھلونا کیمرہ لگا دیا جائے اور ایک آدمی سے دیکھو کیمرہ لگائے، دیکھو غلطی مت کرنا، کیمرہ لگائے، دیکھو کیمرہ نگرانی کر، اور اسے یقین ہے یہ کھلونا ہے، تو دوسروں کو منع کرے گا، خود غلطی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جب دیکھے گا کوئی نہیں دیکھ رہا تو غلطی کر لے گا، کیوں؟ اسے اطمینان نہیں، یہ کیمرہ تھوڑی دیکھ رہا ہے، یہ تو کھلونا ہے۔ تو تسبیح پڑھنے کے باوجود غلطی کرے گا، اس لیے کہ اس کو اس کیمرے کے حقیقی ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا حال یہی ہو گیا ہے، ہم دنیا میں سب سے بڑے آخرت کے دعوے دار ہیں،
ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اور ہماری تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، ہمارے معاملات صاف نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، تو ہم بہت آسانی سے دوسروں کے حقوق دبا لیتے ہیں، حقوق کی ادائیگی سے انکار کر دیتے ہیں، بہت آسانی سے وعدہ خلافی کر لیتے ہیں، بہت آسانی سے جھوٹ بول لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کو آخرت کا یقین نہیں ہے۔ غور کریں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو آخرت کا یقین ہے، اور جن کو آخرت کا یقین ہے وہ ہمت نہیں کر سکتے کسی کا حق دبانے کا، وہ ہمت نہیں کر سکتے تنہائیوں میں بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کی، وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ ان کو معلوم ہے میری پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، میرا جاگنا بھی، میرا سونا بھی، میرا بولنا بھی، میرا خاموش رہنا بھی، میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا سننا، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اللہ کے بعد حساب ہوگا۔ یہ یقین رکھنے والے کئی لوگ ہیں، اور جو یقین رکھنے والے ہیں ان کی زندگیاں مثالی ہوتی ہیں، ان کی زندگیاں نمونے کی ہوتی ہیں۔ تو زندگی میں سارا بگاڑ آتا ہے آخرت کے انکار کے نتیجے میں۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر سے یہ انکار نکل جائے، آخرت کے یقین ہمارے اندر آ جائے، ایسا یقین جو ہمیں گناہ نہ کرنے دے، جو ہمیں اللہ کی نافرمانی نہ کرنے دے، اور ہم ایسے فرمانبردار بن جائیں کہ دیکھنے والے کو یہ دھوکہ ہو کہ شاید اس کے اندر نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں، شاید یہ معصوم ہو گیا ہے، یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، ہمارے بارے میں پیشن گوئی کی جا سکے پہلے سے، فلاں صاحب وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ حالانکہ ہر انسان کے اندر جھوٹ بولنے کی بھی صلاحیت ہے، سچ بولنے کی بھی صلاحیت ہے، لیکن جیسے سورج کی پیشن گوئی کی جاتی ہے، جیسے چاند کی پیشن گوئی کی جاتی ہے، مومن وہ ہے جس کے اخلاق کی پیشن گوئی کی جا سکے، جس کے کردار کی پیشن گوئی کی، فلاں آدمی ایمان والا ہے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ بے ایمانی نہیں کر سکتا، وہ کسی کا حق نہیں دبا سکتا۔ اللہ کرے ہم سب ایسے ہو جائیں، اللہ کرے یہ پورا مجمع ہو جائے، کہنے والا بھی ہو جائے، سننے والے بھی ہو جائیں، تو لوگ دور دور سے سفر کرنے آئیں گے، چلو بنگلور میں کچھ ایمان والے رہتے ہیں ان کو دیکھ کر آئیں۔ واللہ ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آئیں گے کہ یہ ایمان والے ہیں، اور جو ایسے بلند کردار کے ہوں وہی ایمان والے ہیں۔ اللہ ایسا ایمان والا مجھے بھی بنا دے اور آپ کو بھی بنا دے۔ زندگیوں کا بگاڑ کسی کو اچھا نہیں لگتا، ہر ایک چاہتا ہے کہ زندگیاں اچھی ہو جائیں، زندگیوں کے بگاڑ سے زندگی دشوار ہو جاتی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، لیکن پتہ ہے ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ میرے سوا سب نیک بن جائیں، ایک میں بگڑا رہا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بگاڑ میں اپنے مفادات نظر آتے ہیں، اپنے فائدے نظر آتے ہیں، تو آدمی چاہتا ہے میں دھوکہ دوں باقی مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، میں جھوٹ بولوں مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے، میں بے ایمانی کروں مجھ سے کوئی بے ایمانی نہ کرے، میں بد اخلاقی کروں مجھ سے کوئی بد اخلاقی نہ کرے۔ ہر انسان کی یہی سوچ ہوگی تو دنیا میں کیا ہوگا؟ اور سچی سوچ یہ ہے کہ آدمی یہ فیصلہ کرے بھئی سب لوگ اچھے بن جائیں، میری تمنا ہے، لیکن کوئی بنے یا نہ بنے میں تو اچھا بنوں گا، اس لیے کہ مجھے اپنے اللہ کے پاس جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ جب ہر ایک کی یہ سوچ ہو جائے کہ پورا شہر خود بخود اچھا بن جائے گا، سب خود بخود نیک بن جائیں گے۔
ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا تھا، ہو سکتا ہے حقیقت ہو سکتا ہے انہوں نے بات سمجھانے کے لیے واقعے کے انداز میں تمثیلاً بتلایا ہو۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے نیا محل بنوایا، بہت خوبصورت، بہت شاندار۔ اس محل میں ایک بڑا گارڈن بنایا گیا، اس گارڈن کے بیچ میں ایک بہت بڑا حوض بنایا گیا۔ بادشاہ کے محل کا باغیچہ بھی کتنا بڑا ہوگا اور اس کا حوض بھی کتنا بڑا ہوگا۔ بادشاہوں کی خواہشات بھی بڑی عجیب ہوتی تھی۔ بادشاہ بچوں سے کم نہیں ہوتے تھے، جیسے بچے بادشاہوں سے کم نہیں ہوتے، جو دل چاہتا ہے وہ مانگتے ہیں۔ تو بچے بادشاہوں سے کم نہیں ہوتے اور بادشاہ بچوں سے کم نہیں ہوتے۔ جو اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں نا، وہ عقل کے عموماً بچے بن جاتے ہیں اگر ایمان سے محروم ہے تو۔ کہیں بھی دیکھ لیجیے آپ، دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں اس وقت جو سپر پاور سمجھی جاتی ہیں، ان کے حکمرانوں کے بیانات کا آپ جائزہ لے لیجئے، آپ کو خود ان میں کس قدر بچپنا نظر آئے گا۔ کتنا چھوٹا پن، اتنا بڑا آدمی، اتنی چھوٹی بات، ہاں وہاں پہنچ کے بچے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کبر عقلوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ اللہ کبر سے حفاظت فرمائے۔ ایمان تواضع پیدا کرتا ہے اور تواضع کے نتیجے میں پردے ہٹتے ہیں، حقیقتیں نظر آتی ہیں۔ جب حقیقتیں نظر آتی ہیں تبھی تو انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں، یہی تو تواضع ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم سے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے باغیچے کا یہ حوض دودھ سے بھرا جائے۔ اب لیجیے صاحب، اتنا دودھ کہاں سے آئے گا؟ پورا حوض دودھ سے بھرا جائے، اور وہ بھی ایک دن میں بھرنا ضروری ہے نا۔ اگر کئی دن میں بھرا جائے گا تو وہ دودھ سے بھرے گا یا دہی سے بھرے گا؟ تو سارا دودھ خراب ہو جائے گا، دہی بچ جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا، حضور بہت آسان ہے۔ بہت چلتے پرزے ہوتے تھے جن کو وزیر اعظم بنایا جاتا تھا اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا، حضور بہت آسان ہے۔ اچھا آسان ہے؟ کیسے آسان ہے؟ اعلان کرا دیجئے کہ بادشاہ نے محل بنایا ہے، پبلک کو دیکھنے کی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں، سب آ سکتے ہیں۔ ایک شرط ہے، ہر شخص اپنے ساتھ ایک گلاس دودھ لے کر آئے گا، بس، اور کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی فیس نہیں۔ کہ لوگ آپ کا محل دیکھنے کے شوق میں آئیں گے، آپ کے محل کا چمن، اس کا باغیچہ دیکھنے کے شوق میں آئیں گے۔ ہر آدمی ایک گلاس دودھ لے کر آئے گا، ایک گلاس میں کتنا، آدھا لیٹر پونا لیٹر دودھ ہوگا، کسی کو بھاری بھی نہیں پڑے گا، سب خوشی خوشی لے کر کے آئیں گے اور لا کر اس حوض میں ڈال دیں گے۔ ہر ایک سے کہہ دیے گا ایک گلاس دودھ لے کر آؤ، بند کر کے لاؤ، کھلا نہ لانا کہ خراب ہو جائے، اور لا کر کے حوض میں ڈال دیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہو گیا، انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ میرے باغیچے کا حوض دودھ سے بھرا جائے گا۔ دنیا میں کہیں دودھ سے حوض نہیں بھرا جاتا، دنیا میں دودھ کی نہریں نہیں ہوتی، لیکن جنت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه۔ اللہ نے فرمایا جنت میں دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی جن کا دودھ ہمیشہ دودھ ہی رہے گا، وہ مٹھا اور دہی نہیں بنے گا، وہ پھٹے گا نہیں، وہ کبھی خراب نہیں ہوگا، ان کا مزہ نہیں بگڑے گا۔ مجمع جمع ہو گیا، دن بھر پبلک آتی رہی، سب کے ہاتھوں میں ایک ایک گلاس ڈھکن کے ساتھ، سب نے لا کر کے ڈالا۔ شام میں سارا مجمع چلا گیا۔ اب بادشاہ صاحب تشریف لائے اپنا حوض دیکھنے کے لیے، اس اطمینان سے کہ وہ دودھ سے بھرا ہوگا۔ آ کر دیکھا خالص پانی سے بھرا ہوا تھا، ایک قطرہ بھی دودھ کی آمیزش نہیں تھی، خالص پانی۔ بادشاہ نے وزیر اعظم کی طرف دیکھا، یہ کیا ہوا؟ کہا حضور میں سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گئے؟
ہر آدمی نے یہ سوچا سب تو دودھ لائیں گے، میرا ایک گلاس پانی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ایک بھی دودھ نہیں لایا۔ یہ اس زمانے کی ہماری سوچ ہے، یہ اس زمانے کے مسلمانوں کی سوچ ہے۔ سب نیک بن جائیں گے نا، اتنی محنت ہو رہی ہے، اتنے بیانات ہو رہے ہیں، ہر جمعے کو بیان ہوتا ہے، جماعتیں نکلتی ہیں اور مشورے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، تو سب نیک بن جائیں گے۔ ایک میرے برے بننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے دوسروں کی اصلاح ہو جائے میرے سوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ یہاں کیمرہ لگا ہے، جو چوری کرے گا وہ پکڑا جائے گا اور کم از کم 10 سال کی سزا ہوگی، تو کوئی ہمت کرتا، ارے بھائی دوسرے نہیں مانتے تو نہ مانے، میں کیوں پھنسوں؟ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا کاروبار ہے، میں 10 سال کے لیے جیل میں چلا جاؤں گا تو میرے بچوں کو کون دیکھے گا؟ میری بیوی کی کون ضرورتیں پوری کرے گا؟ میرے بچے میرے زندہ رہتے ہوئے یتیم ہو جائیں گے، میرا کاروبار اجڑ جائے گا، کوئی ہمت کرتا ہے؟ ایک کیمرے کا یقین ہو تو نہیں ہمت ہوتی گناہ کرنے کی، اللہ کا یقین ہو اور آخرت کا یقین ہو تو گناہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ہم بگڑے ہوئے مسلمانوں کا یہی حال ہے، دل سے آخرت کا یقین نکل گیا۔ اس کے نتیجے میں بگاڑ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ جس یقین کے بغیر بگاڑ ختم نہیں ہو سکتا، اس یقین سے بڑی کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ اصولی طور پر غور کریں، یہی تو انداز ہے اس زمانے میں سائنس کے سوچنے کا۔ اسی طرح تو حقائق کو جانا جاتا ہے، اسی طرح تو نتائج نکالے جاتے ہیں۔ کیا سائنسداں جتنے نتائج نکالتے ہیں ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ یہ سیدھا سیدھا منطقی اصول ہے۔ جس یقین کے بغیر انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا اور اچھا انسان بنے بغیر کائنات کا نظام صحیح نہیں چل سکتا، تو جس یقین کے بغیر انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا، اس یقین سے بڑی کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ یہ دلیل ہے آخرت کی سچائی کی۔ پوری انسانی تاریخ میں جتنے لوگوں کو آخرت کا یقین ہوتا گیا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں وہ ہر زمانے میں اچھے انسان بنتے گئے، چاہے وہ پورے سماج میں اکیلے ہوں۔ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی کون ہمیں گالی دے رہا ہے، کون ہم کو برا کہہ رہا ہے، کون ہماری جان لے گا۔ انہیں معلوم ہے کہ کیا جان لیں گے، جان تو اپنے وقت میں جانے والی ہے، کوئی نہ لے تب بھی چلی جائے گی، ان کے گالی دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا معاملہ تو میرے اللہ کے ساتھ ہے، مجھے ہمیشہ جا کر کے اپنے اللہ کے پاس رہنا ہے۔ اللہ راضی ہو گئے تو میں کامیاب ہوں، اللہ ناراض ہے تو میں ناکام ہوں۔ کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے انسان کے اندر سے اس یقین کے نکل جانے کے نتیجے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ بڑی اور اہم بات کی جانب توجہ دلائی اور یوں کہا کہ اچھا یہ سوچو، جب انسان آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ اس پر غور کرو۔ وہ اپنی زندگی کی مقصدیت کا انکار کرتا ہے۔ گویا وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، میری زندگی بیکار ہے۔ سبحان اللہ! کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی سمجھدار آدمی، کوئی اپنے کو عقل مند کہنے اور سمجھنے والا، یا دوسروں سے اپنے کو عقل مند اور پڑھا لکھا کہلانے والا کوئی انسان اتنی ناسمجھی اور اتنی بے عقلی کی بات کر سکتا ہے؟ کسی چیز کو بھی انسان اٹھاتا ہے، ایک پڑھا لکھا انسان کسی بھی چیز کو اٹھاتا ہے تو ہمیشہ اس کے سامنے دو سوال آتے ہیں۔
اس کو کس نے بنایا؟ کیوں بنایا؟ یہ چیز کیسے بنی اور کیوں بنی؟ سبب اور مقصد خوب غور کریں. ہر چیز کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ دو سوال آتے ہیں یا نہیں؟ جتنا زیادہ پڑھا لکھا انسان ہوگا اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ دو سوال اس کے ذہن میں آئیں گے کہ یہ چیز کیسے بنی اور کیوں بنی. پھر وہ اس کا سبب تلاش کرتا ہے کس وجہ سے بنی، اور مقصد تلاش کرتا ہے کیوں بنی. ایک ذرے کے بارے میں تو ہم سبب تلاش کرتے ہیں، مقصد تلاش کرتے ہیں. آسمان کے بارے میں ہم سبب تلاش کرتے ہیں اور مقصد تلاش کرتے ہیں کہ کیسے بنا اور کیوں بنا. اور اپنے بارے میں نہ سبب تلاش کرتے ہیں نہ مقصد تلاش کرتے ہیں. ہم کیسے بنے، ہماری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اور ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے پاس جواب دینا ہے. ہر چیز کی پیدائش کا کوئی سبب ہے، کوئی مقصد ہے سوائے انسان کے. اس سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ آئیں دنیا کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگ اپنی جہالت پر ماتم کریں، ایک دوسرے کو جہالت کا ایوارڈ دیں، جہالت کی سندیں تقسیم کریں. میرے دوستو غور کریں، اپنے گھروں میں جا کر تنہائی میں غور کریں. اور اب تو انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد ملاقات ہوگی نا، 2 مہینے تک غور کریں کہ کیا مجھے کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، میں خود بخود بن گیا. اور کیا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کوئی چیز دنیا میں بے مقصد نہیں ہے، تو میں ہی بے مقصد ہو گیا جبکہ میں ہر چیز کو استعمال کرتا ہوں. سورج کی کرنوں کو انسان گرفتار کرتا ہے، سمندر کی موجوں کو انسان اپنے قابو میں کرتا ہے، ہواؤں کو انسان اپنے تابع فرمان بناتا ہے. پوری کائنات کو انسان استعمال کرتا ہے. جن چیزوں کو انسان استعمال کرتا ہے ان میں سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے. آخرت کا انکار انسان کی زندگی کے مقصدیت کا انکار ہے کہ وہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. آخرت کا اعتراف اور اقرار اس بات کا اعتراف ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ مجھے بنانے والے نے جب مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں نیکی کروں چاہوں برائی کروں تو پھر وہ میرا حساب لے گا، اور میرے اس اختیار کے صحیح استعمال پر مجھ کو انعام دے گا اور غلط استعمال پر سزا دے گا. یہ ہے ہماری پیدائش کا مقصد. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر زمانے میں انکار اسی لیے ہوا کہ لوگ آخرت کو نہیں ماننا چاہتے تھے. آخرت کو مانیں گے تو منمانی چھوڑنی پڑے گی. اور ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے نا، ہم چاہتے ہیں سب مانیں سوائے ہمارے، اس لیے کہ ہم اپنی منمانی نہیں چھوڑنا چاہتے، نفس کی غلامی نہیں چھوڑنا چاہتے. اللہ کرے کہ آج مجھے شامل کر کے پورا مجمع نفس کی غلامی سے توبہ کر کے اٹھے. ہمارا اپنا فائدہ ہے اس توبہ میں. نفس کی غلامی سے اگر ہم نے چھٹکارا پا لیا تو ہمیں حقیقی آزادی مل جائے گی. دنیا میں آزادی کے نام پر دھوکے بازی ہو رہی ہے. جس نے نفس کی غلامی سے چھٹکارا پا لیا اور اللہ کا بندہ بن گیا وہ حقیقت میں آزاد ہو گیا. اللہ کرے کہ آج ہم آزاد ہو جائیں. تو جب انسان آخرت کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے میری زندگی کا مقصد ہے. اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یوں سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس واپس نہیں لائے جاؤ گے. یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ کے پاس واپس نہیں جانا، یہ سمجھنا کہ کوئی حساب نہیں دینا، یہ اس سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یوں سمجھ رہا ہے کہ ہمیں بیکار بنایا گیا. یہ کتنا بڑا الزام ہے اللہ پر. جس اللہ نے ذرے سے لے کے آفتاب تک اور زمین سے لے کر آسمان تک کوئی چیز بیکار نہیں بنائی،
وہ اللہ اشرف المخلوقات کو، انسان کو بیکار بنائیں گے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ جو سچے بادشاہ ہیں وہ اس الزام سے بہت بلند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے کہ اللہ نے انسان کو بیکار بنایا۔ اگر کوئی آدمی آخرت کا یقین نہیں رکھتا تو وہ اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار بنایا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی ابتدا ہوتی تھی اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ۔ جب آپ صبح کرتے، تہجد کے وقت اٹھتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تو قرآن پاک کی آیات پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کی آمد و رفت میں، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کا آنا، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک راستہ دکھا دیا قرآن نے، زمین اور آسمان میں غور کیا کرو، اپنی زندگی میں غور کیا کرو، دن اور رات میں غور کیا کرو، اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں غور کیا کرو، اس سے تم کو آسمان کی بڑی بڑی باتیں نظر آئیں گی۔ چھوٹی چھوٹی حقیقتوں میں غور کیا کرو، اس سے بڑی بڑی حقیقتوں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اور تمہاری عقل میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تمہاری عقل کی رہنمائی فرمائیں گے، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کون ہیں عقل مند؟ جن کے پاس بڑے بڑے ایوارڈ ہیں، جنہوں نے ایک بار نہیں، 3 بار، 5 بار، 10 بار پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، تو عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہیں جو ہر وقت اپنے خالق و مالک کو یاد رکھتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے تک پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ یہ سب آپ نے بیکار نہیں بنایا، تو پھر میں کیسے اس جہالت کی سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے بیکار بنایا گیا ہوگا۔ سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں اقرار کرتا ہوں آپ نے مجھے بھی بیکار نہیں بنایا۔ جب آپ نے مجھے بیکار نہیں بنایا تو آپ یقیناً میرا حساب لیں گے۔ اللہ اگر میں حساب میں ناکام ہو گیا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا دیجیے گا، حساب میں ناکامی سے بچا دیجیے گا، کامیاب کر دیجیے گا۔ اور اس کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور پھر اس کو بروئے کار لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔